نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، آج پوری دنیا ایک ایسے مغربی طوفان کے فتنے میں مبتلا ہے جو ماضی کے تمام تر شرور و فتن سے بدرجہ اولا خطرناک ہے۔ فَهِيَ رِدَّةٌ وَلَا أَبَا بَكْرٍ لَهَا، یہ ایک ایسا ارتداد ہے جس کی سرکوبی کے لیے کوئی ابو بکر نظر نہیں آتا۔ اسلامی تاریخ نے بارہا مختلف شکلوں میں ارتداد کا سامنا کیا، مگر وہ ارتداد جزوی ارتداد تھا۔ اس لیے علماء اکرام، داعیان اسلام اور اسلامی محاسن و مزایا کا ذکر کرنے والے قلم کاران میدان ہی میں سربستہ ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج جس ارتداد نے سارے عالم اسلام کو اپنے سمیٹ میں لے لیا ہے، یہ وہ ارتداد ہے جنہوں نے دین کی بنیادوں کا انکار کیا، غیب کا انکار کیا، آسمانی شریعتوں کا انکار کیا، اور یہاں تک کہ ہندوستان کے نام نہاد رجال کو خرید کر نبوت کا دعویٰ کروایا، خدائی کا دعویٰ کروایا، نبوت کا دعویٰ کروایا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے معصوم مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آلات غیر شرعی ایجاد کیے۔ وہ ریڈیو ہو یا ٹی وی، سنیما ہو یا میوزک، وی سی آر ہو یا فلمی گانے، قتل و غارت گیری ہو یا زناکاری، جوا اور سٹے بازی، گرد اس طرح کی سبھی فحش کاریوں کو عام فہم کر دیا ہے۔ آج قوم و ملت کا نوجوان گویہ اور ایکٹر بننے کے لیے بے چین ہے، اور اسی مغرب پرستی نے ہماری بہنوں کے سر سے دوپٹہ اور چہرے سے شرم و حیا نوچ لی ہے، اور گھر کی وہ عورت جو زینت و عفت و عصمت کی پیکر تھی، آج وہ بازاروں کے اندر ایڈورٹائز کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ماں ہو یا باپ، محرم ہو یا غیر محرم، سب کے لیے آئی لو یو فخر طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کی کوئی تمیز نہیں، کسی کا کوئی ادب نہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان یورپ کی تقلید میں آنکھیں بند کیے دوڑا جا رہا ہے، یورپ سے ایجاد ہونے والی ہر برائی کو آسمانی تحفہ سمجھ کر قبول کر رہا ہے۔ دوستو، حیرت کا مقام ہے کہ مشرق کا نور مغرب کی ظلمت کی طرف کیوں فریفتہ ہو گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نئے معاشرے کی بساط تمام تر نفسانی شہوات و لذات، نام و نمود اور فخر و مباحات پر بچھی ہے، جو تبعاً نفس کو بے انتہا محبوب ہے۔ شراب، موسیقی، رقص و سرور گناہ ہی نہیں سمجھے جاتے، بلکہ انہیں فنون، لطیفہ، آرٹ، ثقافت اور روح کی غذا کا نام دیا جاتا ہے۔ گھر گھر رقص و سرور کی محفلیں سجتی ہیں، عریانیت عام ہے، بے غیرتی شباب پر ہے، زناکاری کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ اکثر کچی عمر میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ گرمی دور جدید کی اتنی شدید ہے، گرمی دور جدید کی اتنی شدید ہے کہ کچے پھلوں کو وقت سے پہلے پکا دیا۔ اس کے برخلاف اسلامی معاشرے کی بنیاد تو سادگی، زہد، قناعت، خدا پرستی و نفس کشی پر رکھی گئی ہے، مگر افسوس آج کا مسلمان مغرب کا ایسا عاشق اور دلدادہ ہے کہ اسی میں نجات سمجھ لی ہے، اور یورپ کی تقلید میں آنکھیں بند کیے دوڑا جا رہا ہے۔ آہ مسلمان، تیری بنیاد تو سادگی، تواضع، انکساری، عاجزی اور روحانیت پر رکھی گئی ہے۔ تیرا خاصہ تو ہمدردی، غمگساری اور اصلاح حال اور تہذیب معاشرت تھا۔ تو کدھر چل پڑا؟ کہاں پھنس گیا؟ روحانیت کے بجائے مادیت میں، باطن کے بجائے ظاہر پرستی میں، پاکیزگی پر غلاظت کا انتخاب کیا۔ افسوس، صد افسوس، اور تجھے احساس تک نہیں، مرض کی خبر بھی نہیں۔ تو کب بیدار ہوگا کہ نہیں؟
یہ تجھے اسی لذت پرستی اور گندگی میں مرنا پسند ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں تو پھر خدا را باز آ جا۔ ارے تمہیں تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا کے فریب سے نکلو اور آخرت کے ٹھیکیدار بن جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو تم سے پہلوں کے ساتھ ہوا۔ ذرا بتاؤ، کیا قوم ثمود میں سے کوئی بچا؟ قوم عاد کا کوئی شخص زندہ رہا؟ لوط کی قوم نے نجات پائی؟ یہ سب قومیں کیوں ہلاک و برباد ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے خدائی طریقے سے انحراف اور فطرت سے بغاوت کی۔ اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ فطرت سے بغاوت تباہی کے وہ دروازے کھولے گی کہ پھر کسی کے بس کی نہیں کہ وہ انہیں بند کر سکے۔ لہٰذا پلٹ آؤ، ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بہت کچھ باقی ہے، ورنہ تمہارا آخری انجام خدا جانے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔